اور اگر مثال کے طور پر اگلے بجٹ آنے سے پہلے آپ نے ویٹڈ ہائی ویز بن رہی ہیں، رستے ریپڈ ٹرانسپورٹ اسکیم، پتہ نہیں سب سڑکیں کھدی ہوئی ہیں، سب سڑکیں بن رہی ہیں، بڑا کام ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، دوسرے شہروں میں بھی ہو رہا ہوگا، یقینی طور پر ہو رہا ہوگا، جا کے دیکھا تو نہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کام کے پیسے جو پورے سال کے ہیں۔ اچھا 5-4 سال اتنا کام تیزی سے کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جتنا اس سال کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہوں گے تو کر رہے ہیں نا، پچھلے سالوں میں بھی ملے ہوں گے، تو اس وقت اتنے تیزی سے کیوں نہیں کیا؟ یہ آخری دنوں میں کیوں آتا ہے آپ کو؟ تو الیکشن ٹینیور کم نہ کر دیا جائے، 4 سال نہیں بلکہ 3 سال ہی کر دیا جائے، کہ 2 سال آپ اللہ تللے کر لیں، 1 سال تو کم از کم کام کر کے دکھا دیں، اور شرط لگا دی جائے کہ ایکسٹینڈ بھی نہیں ہوگا، جو کچھ ہو جائے، قیامت آ جائے، کچھ ہو جائے۔ ایران میں ہوتا نہیں رہا، دھماکے ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، جنگ شروع ہو گئی، الیکشن نہیں روکے انہوں نے۔ ہم یہ نہیں شاید کر سکتے، اس لیے ہم بہت سی باتیں نکالتے ہیں جی۔ اچھا پیپلز پارٹی کا یہ حال ہے، ادھر سے ایک اور کہانی شروع ہو گئی، ذوالفقار کھوسہ صاحب، انہوں نے سینٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا ممبرشپ سے، بنیادی اس کی مشیر کے عہدے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلم لیگ تو نہیں چھوڑوں گا میں پرانا مسلم لیگی ہوں، مادر ملت کی کمپین میں ساتھ گیا تھا، اب گویا ہمارے کنٹمپریری ہیں، یہ سمجھ آ گئی مجھے بات دیکھ کے، تو مجھے لگتا ہے کہ بھئی ہمارے بزرگ ہیں لیکن لگتا ہے کنٹمپریری ہیں، کم از کم اس زمانے میں انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوگا، مادر ملت کی کمپین میں حصہ لیا، اس وقت کنونشن لیگ گیا تھا یا کونسل لیگ گیا تھا، یا عوام میں سے ان لوگوں میں سے تھا جو مسلم لیگ کے ممبر نہیں تھے لیکن بہرحال مادر ملت کی کمپین میں ساتھ تھے۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کے میں شامل ہونے والے تو خال باقی ہیں، یہاں اس زمانے کے لوگ تو اب ایک ہسٹری بنتے جا رہے ہیں، تو یہ بات انہوں نے کہی، میں تو اس پر گیا ہوں، لیکن رابطے ان کے ایوان صدر میں بھی اور ایوان وزیر اعظم میں بھی ہو رہے ہیں، بیٹے ہیں وہ جاب آ رہے ہوں گے اور کہیں گے میں تو نہیں گیا، یہ آ گئے ہیں اور یہ غلط ہے، میں نے بیٹے، اچھا الزام انہوں نے ایک فکرت ان سے منسوب ہے، انہوں نے خود کہا کہ میرے بیٹے کے حوالے سے حکومت نے مدد نہیں کی، پھر بیٹے کے حوالے سے حکومت کیا مدد کرے؟ اس نے اگر شادی کر دی ہے اور شادی کی اس کی بیوی نے اس پر قتل کا الزام لگایا ہے، اس کے باوجود بھی گرفتاری نہیں ہوئی، دندلاندے پھر رہے ہیں، تو اور حکومت آپ کی کیا مدد کرے گی؟ ہیں جی مجھے بتایا جائے نا، اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ ہے کہ اچھا حکومت کیوں مدد کرے؟ اگر کوئی کوتاہی غلطی کس سے ہوئی، اگر ہوئی ہے، میں نہیں کہتا ہوئی ہے تو، لیکن ذوالفقار کھوسہ کا مزاج شروع سے ہی ایک طرح کا رہا ہے اپنی پارٹی کے اندر بھی، اور ان کو بھی شروع دن سے شکایت رہی ہے کہ ان کی سنی نہیں جاتی، ان کو اہمیت نہیں جاتی۔ جب انحصار کا بھی پیدا ہوتا ہے، جتنے بھی شریف کلینڈ سے باہر کے لوگ ہیں نا، ان کو اب تو خیر کیپٹن صفدر کا بیچارے ہو گیا، تو ان کو پیدا ہوتا ہے کہ یہ ان کو نظر نہیں آتا آگے کہاں جائیں گے، اگلی کون سی پوسٹ ہے جو ہمارے لیے خالی ہو سکتی ہے خانوادہ شریف کے علاوہ، تو ان کو پرابلم پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کا ہی نام ہے، یہ شہباز شریف کا نام بھی نہیں ہے، نواز شریف کا نام ہے، اور نواز شریف کے کنٹرول پارٹی پہ بالکل سٹرونگ ہے، اور کچھ معاملوں پہ وہ ہائٹ پیڈسٹل پہ بھی کھڑے ہو کے کچھ فیصلے کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو وہ اس طرح کی رعایت دینے کے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ان کے بیٹے نے کچھ کیا ہوگا اور انہوں نے مدد نہیں کی گئی تو کون مدد کرے گا؟ پیپلز پارٹی کر لے گی، تو خیر مشکل لگتا ہے۔ اچھا ایسا اشارہ بھی نہیں ملتا کہ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں، لیکن جنوبی پنجاب کی سیاست بہت بدلتی جا رہی ہے، اور اس کو دیکھنا پڑے گا آنے والے دنوں میں کہ کیا نقشہ اختیار کرتی ہے جی۔ اور دوسرا ایک اور چل پڑا پھڈا یہ عمران خان کے ٹیکسوں کا اور شوکت خانم کا۔ اب شوکت خانم کے حوالے سے 2 گروپ بڑے واضح ہو گئے، ایک تو کہتے ہیں کہ عمران پر جو چاہے چارجز لگا لو، لیکن یہ شوکت خانم کو کیوں آپ تنگ کرتے ہو؟ یہ ایک چیریٹی ادارہ ہے، اور کالم بھی آئے ہیں، اور اس ادارے کے حوالے سے آپ جو اس ادارے کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور پاکستان کے ان اداروں میں سے ہے جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، کوئی غلط، وہ کہتے ہیں جی اس سے پیسہ لے کے باہر انویسٹ کر دیا ہے۔ اچھا اب یہ کہتے ہیں، جواب میں دیتے ہیں جی یہ انڈومنٹ کا پیسہ ہے، یہ کوئی زکوٰۃ اس سے نہیں، ہم نے خاص انڈومنٹ کے لیے اکٹھا کیا۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ انڈومنٹ کیا ہوتی ہے؟ مثلا مسئلہ تو یہ پڑا نا، اتنی ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے شوکت خانم کے ساتھ کہ عام آدمی کو وضاحت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ انڈومنٹ کیا ہے۔ انڈومنٹ وہ پیسہ ہوتا ہے جو کوئی ادارہ جب چلتا ہے، اس کے کرنٹ ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں، ڈونیشن سے چلتا ہے، وہ کہتے ہیں 5 ارب ہمارے اخراجات ہیں، 2 ارب غریبوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، باقی ہسپتال چلانے سارے معاملے میں خرچ ہوتے ہیں، تو وہ 5 ارب ہم اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم بچا کے نہیں رکھتے، اور کسی سال ہو سکتا ہے ہمیں 5 ارب نہ میسر آئے، تو ایک الگ فنڈ رکھا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کو کہیں بینک میں یا انویسٹ کر دیا جاتا ہے، انویسٹ کیا جاتا ہے جی۔ اب اچھے ادارے انویسٹمنٹ کے دیکھتے ہیں ایونیوز کیا ہے، اور اس کا جو پرافٹ ہوتا ہے اس کو وہ ایسے موقعوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی رکھا، انہوں نے کہا جی وہ پیسہ تو ہم نے اکٹھا ہی ڈالرز میں کیا تھا، غیر ملکوں میں کیا تھا، اس کو انویسٹ کیا گیا، انہوں نے کہا ڈوب گیا، انہوں نے کہا ڈوبا نہیں، اس کا تو بیسک منی جو محفوظ ہے۔ اچھا یہ اتنی ٹیکنیکل بحث ہے کہ آپ ادھر جائیں آپ کو سمجھ نہیں ہوتا۔ اب ڈائریکٹ آ گئے، انہوں نے کہا منی لانڈرنگ کرتے ہیں نواز شریف جی، انہوں نے کہا ثابت کرو، آپ چلو کورٹ میں، یہاں چلو یا برطانیہ میں چلو۔ وہ کہتا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں
نواز شریف ڈائریکٹ سامنے آئے، وہ جواب میں چوہے نثار آ جاتے ہیں. پہلے خواجہ آصف آئے تھے، اب چوہے نثار آ گئے. انہوں نے کہا کہ اس نے 301 کنال کے گھر میں رہتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے؟ ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے، کوئی ڈکلیئرڈ ذریعہ ٹیکسی کوئی نہیں دیتا، اور کہاں گزارتا ہے؟ اور بنامی اس نے شروع کی، جمائمہ خان نے کی ہے. خیر یہ سب ٹیکنیکل باتیں ہیں، سب کو اندازہ ہے کہ یہ گھر اس نے کیسے بنایا، کہاں سے آیا، کیا پیسے. لیکن ٹیکنیکلی تو سارے اعتراضات جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں، اس کو کوئی مفہوم بنتا ہے کہ کیسے، کہاں پیسے آئے، کیا ذریعہ آمدنی کیا ہے. اب بیچارہ عمران کیا بتایا کہ جب میں ایک کمنٹری کے لیے جاتا ہوں یا ورلڈ کپ پہ کمنٹری کرتا ہوں تو مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں، اور اس پیسوں کے لیے سال نہیں 2-4 سال کی زندگی میری آسانی سے گزر سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں کہنے کی اور یہ کرنے کی پبلک میں ہوتی نہیں ہیں، اور کی جائے تو بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب اس کے بیچارے کے ذاتی معاملات بھی آ جاتے ہیں. اچھا سیاست میں ہوتا ہے سب، یہ کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس میں پھر سچائی لوگوں کو اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ پسند آئے تو پھر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں اور اپنے حساب سے فیصلے بھی کرتے ہیں. عمران اور ان کے درمیان یہ بھی ایک بڑی ایک ٹسل چلی ہوئی ہے جی. اچھا بلوچستان کا مسئلہ ہے جی، وہ ہمارے رحمان ملک صاحب کہتے ہیں عالمی پاور گیم ہے، اور انڈیا اس میں بلوچ آرمی جو ہے لبریشن آرمی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ لشکر جنگوی تو طالبانی کے ایک گروپ کا نام ہے نا، جو اور کس کا نام ہے؟ پاکستان نے گئے تھے طالبان کے پاس بھی کہ بھی آپ کے ہاں یہ لوگ آتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، یہ ہمیں واپس کرو، یہاں ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ نہ جب ان کی حکومت تھی، جنرل مینوجر حیدر نے کم از کم مجھ سے کہا تھا، اور انہوں نے بھی کہا تھا میرا خیال ہے، اور وہ ان سے اس چیز سے ہماری ناراضگی بھی تھی، بات چیت بھی چلتی تھی، اور رابطے بھی ان کے انہیں کے ساتھ گنے جاتے ہیں. اور اگر اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ طالبان مل گئے ہیں بلوچ نوجوانوں کے ساتھ، اور وہ مل کے کام اچھا تو کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈیا کر رہا ہے. تو انڈیا کی 50 جگہوں پہ اس وقت بھی ہنگامے. آج بھی کلدیر میئر کا میں آرٹیکل پڑھا تھا، آسام میں اس علاقے میں کیا ہو رہا ہے، ایک عجیب کہانی نظر آتی ہے. ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ہم اعلان کرتے رہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، کام کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. وہ تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا نا، ہمیں کرنے سے کچھ ہوگا، اور تو کسی کے کرنے سے. اچھا وہ وہاں کے ان کے منسٹر ہیں، کیا نام ہے، چنگیزی صاحب جو ہے، وہ کہتے ہیں جی مشرف کی پالیسی ہے بلوچستان میں لے کر چلے ہوئے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جی. کورٹ ادھر اپنا لگا رہا ہے، وہ ان کو کہتا ہے جی، وہ آئی جی صاحب کو ایف سی کے کہ تم حل کرو، وہ کہتے ہیں حل ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری صورتحال ہیں جی. اور ویسے وزیر اعظم کو انہیں فون بھی کیا، چوہے نثار کو. اب یہ آ جائے گی کہانی کے اندر خانے رابطے ہو رہے ہیں، رابطے تو ہونے ہیں نا جی اپوزیشن میں. انہوں نے نواز شریف کو تو فون نہیں کیا نا، کیا چوہے نثار کو ہے، لیڈر اپوزیشن کو، لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہی پڑتا ہے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. اور میرا خیال میں نگران وزیر اعظم دوسرے معاملات اگر طے ہو جائیں کنسنسس کے ساتھ، اور یہ اچھا کر رہی ہے مسلم لیگ اور چوہے نثار بھی کہ وہ اس سلسلے میں جو پارلیمنٹ سے باہر پارٹیاں یعنی عمران خان اور جماعت اسلامی، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کا تقرر اسی دن ہوا، اور ایک لحاظ سے یہ ایک اچھا ایک معاملہ تھا. بہرحال یہ خبریں جی آج کی، ان خبروں کے ساتھ لیتے ہیں وقفہ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں.